ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے۔ آج کی ہماری تحریر ویڈیو ہے معنی خیز سبق۔ باپ کی مسلسل شکایت کی وجہ سے بیٹا اب اپنے باپ کے گھر میں رہنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ باپ نے کہا، بیٹا تم پنکھا بند کیے بغیر کمرے سے نکل گئے جبکہ کمرے میں کوئی نہیں ہے، ٹی وی بھی آن ہے، اسے بند کر دو۔ قلم کو اس کی جگہ پر رکھ دیا، وہ گر گیا۔ بیٹے کو پسند نہیں آیا کہ اس کا باپ ان معمولی باتوں کی شکایت کرے۔ اسے کل تک ان چیزوں کو برداشت کرنا پڑا کیونکہ وہ ان کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا ہے، لیکن آج وہ کام کے لیے انٹرویو کے لیے جا رہا ہے تو اس نے اپنے آپ سے کہا، ایک بار مجھے نوکری مل جائے تو مجھے یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے، میرے والد کی طرف سے کوئی خلل نہیں آئے گا۔ جب وہ ذاتی انٹرویو کے لیے روانہ ہونے والا تھا تو والد نے اسے مشورہ دیا، جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں ان کے جوابات بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دیں۔ اگر آپ کو جواب معلوم نہ ہو تو بھی اعتماد کے ساتھ کہیں، اور وہ اس انٹرویو میں شرکت کے لیے درکار رقم سے زیادہ دیتا ہے۔ بیٹا انٹرویو سینٹر پہنچا اور دیکھا کہ گیٹ پر کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں تھا۔ اگرچہ دروازہ کھلا تھا، اس نے دیکھا کہ کنڈی باہر چپکی ہوئی ہے اور اکثر دروازے سے داخل ہونے والے لوگوں سے ٹکراتی ہے۔ اس نے کنڈی کو اس کی معمول کی حالت میں واپس کیا، دروازہ بند کیا اور دفتر میں داخل ہوا۔ راستے کے دونوں طرف اسے خوبصورت پھولوں والے پودے نظر آئے، تاہم باغبان نے پانی کو پائپ سے باہر جانے دیا اور وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ سڑک پر پانی بہہ رہا تھا، چنانچہ اس نے پائپ اٹھا کر پودوں میں سے ایک کے پاس رکھ دیا اور چلتا رہا۔ استقبالیہ پر کوئی نہیں تھا، البتہ ایک نوٹس تھا کہ انٹرویو پہلی منزل پر ہے۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ کل رات کی روشنی صبح کے 10 بجے بھی چمک رہی تھی۔ اسے اپنے والد کی نصیحت یاد آ گئی، تم لائٹس بند کیے بغیر کمرے سے کیوں چلے گئے؟ اور سوچا کہ وہ اب بھی وہ آواز سن سکتا ہے۔ اگرچہ وہ اس یادداشت سے پریشان تھا، لیکن اس نے الیکٹرک سوئچ کو تلاش کیا اور لائٹ آف کر دی، اور اوپر ایک بڑے ہال میں اس نے دیکھا بہت سے نوکری کی درخواست دہندگان اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے لوگوں کی تعداد دیکھی اور سوچا کہ کیا اسے نوکری ملنے کا کوئی موقع ہے۔ وہ کچھ گھبراہٹ کے ساتھ ہال میں داخل ہوا۔ جب وہ ہال میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ خوش آمدید والا بورڈ الٹا کھڑا ہے۔ اس نے بورڈ کو سیدھا کیا اور قسمت بھی غالب آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ سامنے کی چند قطاروں میں بہت سے لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ پچھلی قطاریں خالی تھی، اور اس نے سیٹوں کی ان قطاروں میں بہت سے مداحوں کو دوڑتے ہوئے بھی دیکھا، اور اس نے اپنے والد کی آواز دوبارہ سنی، اس کمرے میں پنکھے کیوں چل رہے ہیں جہاں کوئی نہیں ہے؟ اس نے پنکھے بند کیے جن کی ضرورت نہیں تھی اور خالی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ وہ کئی لوگوں کو انٹرویو کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ سکتا تھا اور فوراً دوسرے دروازے سے نکل جاتا تھا، اس لیے انٹرویو میں کیا پوچھا جا رہا تھا اس کا اندازہ لگانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ جب اس کی باری آئی تو وہ جا کر انٹرویو لینے والے کے سامنے کچھ خوف اور پریشانی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اہلکار نے ان سے سرٹیفکیٹ لے لیے اور ان کی طرف دیکھے بغیر پوچھا کہ آپ کام کب شروع کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے آپ سے حیران ہوا کہ یہ انٹرویو میں پوچھے جانے والا کوئی چال والا سوال ہے یا اس بات کی علامت ہے کہ مجھے یہ نوکری دی گئی ہے۔ وہ الجھن میں تھا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟
اہلکار نے پوچھا۔ ہم نے یہاں کسی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہمیں احساس ہے کہ کچھ سوالات پوچھ کر ہم کسی شخص کی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں لگا پائیں گے، تو ہمارا امتحان کسی شخص کے رویے کا اندازہ لگانا تھا۔ ہم نے ملازمت کے درخواست دہندگان کے رویے کی بنیاد پر مخصوص ٹیسٹ ڈیزائن کیے اور سیکورٹی کمروں کے ذریعے سب کو دیکھا۔ اہلکار نے مزید کہا، آج آنے والے کسی نے بھی دروازے کی کنڈی، پانی کے پائپ، ویلکم بورڈ، پنکھے، لائٹس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ صرف آپ تھے، اس لیے ہم نے آپ کو اس کام کے لیے چننے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہمیشہ اپنے والد کے نظم و ضبط اور ہوشیاری پر غصہ آتا تھا، تاہم اسے اب احساس ہوا کہ صرف نظم و ضبط نے اسے یہ کام دیا ہے، اس لیے اس کا اپنے والد کے خلاف غصہ بالکل دور ہو گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والد کو اپنے کام کی جگہ پر لے آئے گا اور خوشی خوشی گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ دوستو، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا ہمارے والدین جو کچھ بھی ہمیں بتاتے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے اور ہمیں ایک روشن مستقبل دینے کے مقصد سے ہے۔ اپنے ماں باپ کی عزت کیجیے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ کافر اور مسلمان میں یہ فرق ہے۔ شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا اور ہم دن میں کتنے سجدوں سے انکاری ہیں۔ سوچ لے، وعدہ کرے، اللہ آج سے نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میں اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کے ساتھ جڑ گئے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ تو ویورز، خوش رہو، خوشیاں بانٹو، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔